مدارس اسلامیہ کا یہ کردار ہے، اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھیں، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، مگر یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ چراغ نہیں بجھے گا، اسے بجھانے والے بجھ جائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے آج کے اہم خبر میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مولانا ارشد مدنی صاحب کا ویڈیو دکھائیں گے جو انہوں نے دہلی کانفرنس میں مسلمانوں سے اپیل کی ہے۔ بہت ہی زبردست بات کی، مسلمانوں کا شکر ادا کیا ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کر کے یہاں پر آئے ہیں، ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اور مولانا صاحب نے بتایا کہ رائے بریلی کے شاہ احمد، شاہ اسماعیل دونوں کے دونوں ختم ہو گئے، شہید ہو گئے بالا کوٹ کے میدان میں، لیکن پیچھے نہیں ہٹے وہ لوگ جو بچ کر آئے تھے۔ سن 1857 میں پھر جہاد کر دیا اور اسی دہلی کے اندر 33,000 مسلمان شہید ہو گئے، اور لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک درختوں کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ سب مسلمانوں کی تاریخ ہے، علماء کی تاریخ ہے۔ بتائیے کون سی ایسی قوم ہے جس قوم کے اندر یہ تاریخ مل سکتی ہے؟ اور کہا ہے کہ میں لاکھوں آدمیوں کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ناظرین، مولانا صاحب کا ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، یہی آپ سے گزارش ہے۔ آئیے ویڈیو کا رخ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی، ملک اسی طرح چلتا رہا، جیسے جیسے آزادی قریب آتی رہی، جمعیت علماء ہند وہ تنہا ایک جماعت تھی جو برابر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی سے یہ بات کہتی رہی کہ ہمیں ضمانت دو، ہم 143 سال ہیں ہماری زندگی، جہاد کی زندگی، ہمیں یہ ضمانت دو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا کردار سیکولر کردار ہوگا، دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی ہر ایک کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا حق ہوگا، اور حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تجویزیں موجود ہیں، برابر ہمیں مفتی کفایت اللہ صاحب جو جمعیت علماء کے اس وقت صدر تھے، نام لے کر ان کے پاس موتی لال نہرو، گاندھی جی، یہ لوگ اپنی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز بھیجتے ہیں، مفتی صاحب کرم فرما، مفتی صاحب یہ ہے کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوگا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ملک سیکولر ملک ہوگا، مسلمان جس طرح چاہے گا اپنی زندگی گزارے گا، اپنے مذہب کو سینے سے لگا کر زندگی گزارے گا۔ ہندوستان کی یہ جمعیت علماء کے بار بار کچھوٹے لگانے پر وعدہ کرو کہ ملک سیکولر ملک ہے، وہ وعدہ کرتے چلتے ہیں۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کا مذہب اور مذہبی فرائض محفوظ رہیں گے۔ آج میں پوچھتا ہوں، ملک کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ آپ مذہب محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ کیا آپ نے مسلمان مذہب کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے نکاح اور طلاق کے اندر کر دیا، بڑا کام محفوظ ہے۔ آپ کی حکومت اتراکھنڈ میں ہے، آپ یکساں سول کوڈ، یعنی کوئی تعلق مسلمان کا مذہب سے نہیں ہوگا، گورنمنٹ جو قائم کرے گی اس کے اوپر مسلمان کو چلنا ہوگا۔ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ کیا مسلمان اس پر اطمینان کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی اور آپ کی حکومت کا بنیادی ناپاک پتھر یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے آپ دور کریں۔ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ یہ آج کی حکومت کا یہ مسئلہ ہے۔ مذہبی فرائض کہاں کے آپ زندہ رہ گئے؟ آج آپ نے مسئلہ بنایا ہے کہ اتراکھنڈ کی ریاست اور شہروں کے اندر مسلمان جو 50 سال سے آباد ہے، آباد بھی نہیں رہ سکے گا۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ تصویر ہے، اور ناپاک تصویر ہے کہتے ہیں۔ اس تصویر کو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ تصویر سیکولر دستور کی تصویر نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ کنونشن سیکولر دستور کی حفاظت کے لیے ہے۔ کہاں ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ اس ملک کو، ملک میں رہنے والوں کے لیے جہنم بنا رہے ہو۔ جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرتی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اس بات کو، کسی کی زبان اٹھتی ہو یا نہ اٹھتی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ملک کو آگ لگانے کے لیے، دستور کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسے قبول نہیں کرے گی۔ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کی ہے، اوقات کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ ہماری مسجدیں اسی دلی کے اندر 400 500 سال کی مسجدیں ہیں، جس میں جمعیت علماء کا دفتر بنا ہوا ہے، عبد النبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے۔ اور کتنی مسجدیں جن کے پاس اوقات
اللہ اکبر، لاکھوں کروڑ کے اوقاف ہیں۔ جونپور میں جا کر کے دیکھو کیسی مسجدیں ہیں، دلی کے قرب و جوار میں دیکھو کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ ہندوستان کا وہ طبقہ جو ان مساجد کے اوقاف کو حرام کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی وقف زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقف کے نہیں آئے اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر کے پیش کر دے گا؟ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے وہ وقف ہے۔ آپ کو کیا درد ہے کہ آپ اس اوقاف کو وقف و ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو حرام کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو حرام کرنا چاہتے ہو۔ اور میں کہتا ہوں، ببانگ دور کہتا ہوں کہ آسام کے چیف منسٹر کا کردار بدبودار کردار ہے، خراب کردار ہے، مسلمان کو دفن کرنے کا کردار ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آسام کے سوا آسام کے اندر مردم شماری 71 نہیں، جیسے سارے ہندوستان میں 51 ہے، اسی طرح آسام کے اندر بھی 51 ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر؟ آج اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر 71 ٹوٹ جائے اور 51 پر آ جائے تو آسام کے اندر 1.5 کروڑ بچے اور بڑے سب ہندوستان سے باہر ہو جائیں۔ کہاں جائیں گے؟ صرف مسلمان کی مخالفت نہیں ہوتا ہے، بغیر مسلمان کی بربادی کے کوئی نہیں تھا، تنہا جمعیت علماء تھی۔ اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا مشتاق انصر کا، جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں۔ وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے زیادہ مقدمہ رہا، کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ آج آیا تو یہ طے کر دیا گیا کہ 51 میں 51 نہیں، آسام میں 71 ہی بنیاد بنے گا۔ ہر جگہ مسلمان کے لیے، جوانوں کے لیے مصیبت کا شکار ہے۔ خاص طور پر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کے مقدمات کو کیوں لڑتے ہو؟ کہتے ہیں تم دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے جمعیت علماء۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کے مقدمات کو کیوں لڑتے ہو؟ کہتے ہیں تم دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے جمعیت علماء۔ یعنی ان کا مفروضہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں پر الزام لگا ہے دہشت گردی کا، وہ سب کے سب حقیقت دہشت گرد ہے، اور جمعیت علماء ان دہشت گردوں کی، ملک ویرودھیوں کی جمعیت علماء مدد کرتی ہے۔ مجھ سے بھی یہ بات کہی، میں نے کہا کہ تم میں کوئی مائی کا لال ہے تو کھڑا ہو کے بتائے۔ جمعیت علماء لوور کورٹ نے پھانسی کی سزا دے دی، گجرات کے اندر ہائی کورٹ میں پہنچے، انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی۔ ہم اس کیس کو لے کر، اس کے اندر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سپریم کورٹ میں آئے۔ سپریم کورٹ میں ہم نے مقدمہ لڑا اور سپریم کورٹ نے انہیں سب کو باعزت بری کر دیا۔ میں نے کہا کہ کسی ملزم کے لیے گورنمنٹ ہندوستان کی حکومت نے حق دیا ہے کہ مقدمہ لڑو۔ اگر کوئی غیر ملکی ہندوستان کے اندر پکڑا جائے، اپنے مدعا کو پیش کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو وکیل دیتی ہے۔ ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہم انہیں وکیل دیتے ہیں لڑنے کے لیے، بہتر سے بہتر وکیل دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لڑو مقدمہ، تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے۔ مقدمہ لڑے اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جھوٹا الزام تھا، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ نے مولانا ارشد صاحب کا ویڈیو کلپ آپ نے سنا اور دیکھا، کس طرح سے جمعیت علماء ہند مسلمانوں کے حق کی بات کرتی ہے، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی کے حق کی بات کرتی ہے، اور جمعیت علماء ہند مظلومہ کا حق دلاتی اور انصاف دلاتی ہے۔ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ذاتی پر کوئی مصیبت یا آفت آئے، اس کی مدد کے لیے فوراً نکل پڑتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جمعیت علماء ہند کی ہر شرور اور فتنوں سے مکمل حفاظت فرمائے، اور ہمارے علماء کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔